27ویں آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان، ترمیم کی شقوں پر غور کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ، سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا، چیئرمین سینٹ کمیٹی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے نام لیں گے، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی صدارت فاروق ایچ نائک کریں گے، پارلیمانی کمیٹی کو 27ویں ترمیم پر غور کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے گا، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بھی ہوں گے، 10 نومبر کو سینٹ میں پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوگی، سینٹ 10 یا 11 نومبر کو آئینی ترمیم کی منظوری دے گی، اسی روز ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی، قومی اسمبلی بحث کے بعد 12 یا 13 نومبر کو ترمیم منظور کر لے گی، ترمیم میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے کی تجویز، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا، تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن، وزیر اعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے، خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے، وزیر اعظم نے مطالبہ مان لیا، علیم خان کی قیادت میں استحکام پاکستان پارٹی کا وفد اور چودھری صالح کی سربراہی میں قاف لیگ کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملا، وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی ملاقات، بی اے پی میں وفد وفاقی وزیر خالد مکسی اور سینیٹر منصور کاکڑ شامل تھے، وزیر اعظم نے بی اے پی وفد کو 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لے لیا، بی اے پی کا بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کو بڑھانے کا مطالبہ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اتحادیوں کو 27ویں ترمیم پر بریفنگ، شرکاء کو 27ویں آئینی ترمیم کے خدوخال اور مقاصد سے آگاہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب، 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری متوقع۔ 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا، رہنماؤں کی بلاول ہاؤس آمد کا سلسلہ جاری، صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے، اجلاس میں سی ای سی کو آئینی ترمیم پر حکومتی ڈرافٹ پر اعتماد میں لیا جائے گا، پیپلز پارٹی کا NFC ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، 18ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کریں گے، شازیہ مری نے کہا 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ پر موقف کلیئر ہے، 27ویں ترمیم پر CEC میں بحث ہوگی، 5 سے 6 ماہ سے آئینی ترمیم آنے کی باتیں سن رہے تھے، ہمارے پاس آفیشیل پرپوزل نہیں تھا، خیال باتیں تھیں اس لیے بیان نہیں دیا۔ موجودہ پارلیمان کے پاس آئین میں تبدیلی کا استحقاق نہیں، 2/3 اکثریت تک آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا NFC ایوارڈ میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، اس ترمیم سے وفاق اور صوبے سب متاثر ہوں گے، بانی پی ٹی آئی نے نومبر میں احتجاج کی کوئی کال نہیں دی، ہم کوئی گورilla فورس نہیں، نہ کسی بیرون ملک طاقت کا انتظار ہے جو خان صاحب کو رہا کرا دے، ہم پہلے کی طرح تحریک چلا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ ہو سکی، جنید اکبر کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کے لیے گئے تھے، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اسی ہفتے پارلیمنٹ میں پیش ہو سکتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم پر کام شروع کر دیا تھا، اب مسودہ تقریباً تیار ہے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر بھی نمبر پورے ہیں، سینٹ کے اندر کوشش ہوگی مولانا فضل الرحمان سمیت تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، پیپلز پارٹی سے ترمیم پر سپورٹ مانگی ہے، جواب میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں مدد دیں گے، لیگی رہنما بیرسٹر دانیال چودھری کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا 27ویں آئینی ترمیم کے پہلے ڈرافٹ میں کوئی متنازع چیز نہیں ہے، ترمیم میں اہم چیزیں ہیں، تمام جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی، PTI کے لوگ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور، سرحدی کشیدگی، مہاجرین اور دہشت گردی کے معاملات سے غور، سرحدی صورتحال اور طور-خم کراسنگ کا مستقبل بھی زیر بحث، ترکیہ اور قطر امن مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوحہ مذاکرات میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، تاہم استنبول مذاکرات میں جزوی پیش رفت ہوئی لیکن تاحال معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث سرحدی گزرگاہ طور-خم بارڈر 26ویں روز بھی بند، مسافروں اور تاجروں پر پابندی برقرار،
افغان مہاجرین کی واپسی کی اجازت ہوگی۔ تاجر، ٹرانسپورٹرز اور مقامی مزدور شدید مشکلات کا شکار۔ بارڈر بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں مکمل بحال نہ ہو سکیں۔ سبزیاں، پھل سمیت دیگر اشیاء سے لدے ٹرک سرحد کے دونوں جانب موجود۔ تاجروں کا لاکھوں ڈالر کا نقصان۔ ٹرانسپورٹرز کئی دنوں سے کھلے آسمان تلے بیٹھے، بارڈر کھلنے کے منتظر۔ قطر کی سہولت کاری سے افغان امن عمل کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری کا قطری اخبار کو انٹرویو۔ کہا خطے میں امن اور مکالمے کے فروغ کے لیے قطر کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور خلیجی ممالک افرادی قوت کی دستیابی، مہارت کے فروغ اور پائیدار سرمایہ کاری میں تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ ہم غربت، تعلیم اور صحت کے مسائل کو سرمایہ کاری کے ذریعے حل کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے نقد امداد نے تیز بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں خواتین بااختیار اور نوجوان باعزت روزگار پائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ترک وزیر کا دورہ مضبوط دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے استنبول میں پاک افغانستان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی سے ترکیہ کے ہم منصب کی ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے وزارت داخلہ کے مابین مزید تعاون کو فعال کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ کی پاکستانی ہم منصب کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبے کے عوام کی جان اور مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں پہلی بار 30 لاکھ افراد کو 10,000 روپے کا پے آرڈر گھر کی دہلیز پر پہنچایا گیا۔ کسان کارڈ، گھر کی دہلیز تک فری میڈیسن پروجیکٹ سمیت دیگر منصوبے ترقی اور خوشحالی کے لیے خواہشوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پنجاب کے کسانوں کو مایوس نہیں کریں گے، ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر آباد اور میاوالی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات، عوامی وسائل، ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل روانہ ماحولیات سے متعلق اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو 5ویں بار بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا عدالتی فیصلے کے باوجود میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ میں مسلسل قانونی اور آئینی راستے اپنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ اداروں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزراء کو مجھ پر لگائے گئے الزامات پر معافی مانگنی چاہیے۔ جو حالات آج بنائے گئے پہلے ایسے نہیں تھے۔ بند کمروں میں بیٹھے لوگ فیصلے کر دیتے ہیں۔ وہ پالیسی جو ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہوگی اسے قبول نہیں کریں گے۔ صوبے کو کسی چیز پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر سے ملاقات، کہا ہمارے کیسز فکس نہیں ہو رہے۔ چیف جسٹس سے کیسز فکس کرانے کے بارے میں بات کی۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ معلوم نہیں کہ حکومت نے خود 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے خلاف تحریک انصاف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ بلوچستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بہتری لانا میری اولین ترجیح ہے۔ گھر بیٹھے تنخواہ لینے والے اساتذہ کو برخاست کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی۔ سینکڑوں سکولوں کو دوبارہ فعال کیا۔ سکولوں کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم کو مضبوط کریں گے۔ 600 کمیونٹی سکولوں میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا سرکاری ٹیلی ویژن کے بورڈ میں بلوچستان کی عدم نمائندگی پر برہم، کہا صوبے کو بورڈ میں نمائندگی دی جائے۔ تحریک انصاف امن جرگہ کے لیے سرگرم، پی ٹی آئی وفد کی وفاقی وزیر امیر مقام آفتاب شیرپاؤ اور اے این پی کے رہنماؤں سے ملاقات۔ وفد کے امیر مقام کو امن جرگہ اور آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ تحریک انصاف کے وفد میں اسد کیسر، جنید اکبر اور عاطف خان شریک تھے۔ پی ٹی آئی وفد نے آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات کی۔ آفتاب شیرپاؤ کو امن جرگہ میں شرکت کی دعوت۔ اے این پی رہنماؤں سے ملاقات میں امن جرگے میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان نے کہا چاہتے ہیں دہشت گردی سمیت صوبے کے مسائل پر بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوں۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور وکلاء شریک ہوں گے۔ اسپیکر کے پی بابر سلیم سواتی نے کہا صوبے کے حالات اتنے اچھے نہیں، مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے ساتھ نبر آزماں ہیں۔ اسمبلی فلور پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے تجاویز سامنے آئی ہیں۔
ورکنگ ریلیشن شپ میں بہتری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان تعلقات بحال۔ فیصل کریم کنڈی کے لیے خیبر پختونخوا اسلام آباد ہاؤس میں داخلہ اور رہائش کھول دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فیصل کریم کنڈی کا کے پی ہاؤس میں داخلہ اور رہائش بند کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس انتظامیہ نے بھی گورنر انیکسی فیصل کریم کنڈی کو دینے کی تصدیق کر دی۔ پیپلز پارٹی قیادت نے بھی فیصل کریم کنڈی کو نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ PIA کی لاہور سے جدہ جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ طیارے کو حفاظتی بنیاد پر کراچی ایئرپورٹ اتار دیا گیا۔ پرندے کی وجہ سے جہاز کے ونڈ سکرین کو شدید نقصان پہنچا۔ پرواز نمبر PK 859 میں 344 مسافر سوار تھے۔ مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا۔ طیارے کی مرمت میں 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پرواز آج رات کسی بھی وقت